ورنہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جس نے میٹرک بھی سائنس میں کیا ہوگا نا اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ آسمان جس کو انگریزی میں اسکائی کہتے ہیں، یہ سائنس کا لفظ نہیں ہے۔ یہ کسی سائنسی کتاب میں لفظ اسکائی آپ کو آسمان کا لفظ کسی سائنسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا آپ کو انگلش لٹریچر میں۔ یہ نہیں کہ سائنس آسمان کو نہیں مانتی، نہ سائنس پڑھنے والے سارے دہری ہوتے ہیں، بالکل غلط باتیں، بالکل غلط باتیں۔ سائنس پڑھنے سے کوئی دہریہ نہیں ہوتا، دہریہ جس نے ہونا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہاں تو سائنسدان جو ہیں وہ آسمان کو مانتے نہیں، یہ نہیں ان کے ہاں سائنس میں آسمان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اوپر کیا ہے، دن کے وقت دیکھتے ہیں نیلا نیلا، کوئی بڑے سے بڑے سائنسدان کو باہر بلا لیں، بڑے سے بڑے سائنسدان کو باہر بلا لیں، اس سے پوچھیں کہ یہ اوپر نیلا نیلا کیا ہے، وہ کہے گا اسپیس، خلا۔ یہ ذرات پہ روشنی ٹکراتی ہے اس لیے ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں۔ لیکن کوئی سائنسدان یہ نہیں کہے گا کہ یہ آسمان ہے اوپر، وہ کہتے ہیں خلا، اور آگے کیا ہے، آگے خلا ہی خلا ہے، آگے فلاں نیپچون ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، زحل ہے، سیارے ہیں، مریخ ہے، فلاں ہیں، اور آگے کیا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میل دور فلاں سیارہ ہے، فلاں سیارہ ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان کو باہر بلا لیں، بڑے سے بڑے باہر کے سائنسدان کو بلا کر یہاں بٹھا لیں، اس سے پوچھیں آگے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا خلا، اسپیس، خلا۔ ابھی تک سائنسدان خلا کی انتہا نہیں بتا سکے، بہت اچھی طرح یاد رکھیے۔ سائنس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، سائنس نے آج تک ہمیں اس خلا کی انتہا نہیں بتائی، آج تک نہیں بتائی۔ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر، تو میں بار بار، اب تو ذرا مختصر وقت ہے تو ذرا مختصر رکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ آگے کیا ہے، آگے خلا ہے، پھر کہا آگے کیا ہے، آگے خلا ہے، اس کے آگے مریخ کے آگے کیا، آگے خلا ہے۔ تو جب بار بار خلا کا لفظ ذکر کر رہا تھا تو ایک صاحب بیچ میں سے بڑے جذبے میں کھڑے ہو گئے، جوش میں، کہنے لگے مولانا آج پتہ چلا ہے کہ دنیا بیت الخلا ہے۔ اب وہ بیچارہ کہاں سے کہاں بات لے گئے، اس لیے میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا خلا پہ۔ تو وہ کہنے لگا آگے خلا ہی خلا ہے۔ اچھا ایمانداری سے بات بتائیں، چھوٹی سی آسان سی بات ہے کہ آپ حضرات میں سے اللہ ہم سب کو مکہ مدینے لے جائے، حرمین شریفین لے جائے، آپ نے مکہ مدینے جانا ہو تو آپ پتہ اس سے پوچھیں جو صرف کراچی تک گیا ہے، کراچی کے ساحل تک گیا ہے، آپ اس سے پوچھیں میں نے آگے جانا ہے مکہ مدینے، وہ کہتا ہے آگے پانی پانی۔ وہ بیچارہ کئی میل آگے گیا ہے کشتی میں، تو پھر وہ آگے پوچھو آگے کیا ہے، وہ کہتا ہے پانی پانی ہے۔ وہ بیچارہ گیا ہی کہاں تک ہے، کراچی تک، اور آگے پانی تھوڑا سا دیکھا اس بیچارے نے تو وہ کہتا آگے پانی پانی ہے۔ دیکھو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اگر عقل مند ہیں تو مکہ مدینے جانے کے لیے آپ جو کراچی تک گیا ہے اس سے راستہ پوچھیں گے، یا وہ آگے ساتوں سمندر پار کر کے واپس آیا ہے حج اور عمرے کر کے، اس سے پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے آپ؟ اور جو وہ کہہ رہا تھا آگے پانی پانی ہے، تو جہاں تک وہ کہہ رہا ہے وہاں تک اس کی بات مان لیں۔ تو جب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں، بس آگے خلا ہی خلا ہے، تو پھر جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو کر واپس آئے ہیں آگے کی بات ان کی مان لیجئے۔ سائنس جواب دیا میں نے، سائنس کی کہاں تک مانے جی، جہاں تک سائنس کہتی وہاں تک اس کی بات کو مان لیں۔ اور جو ساتوں آسمانوں سے واپس ہو کر تشریف لائے ہیں، معراج ذہن میں آ رہی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے کی بات ان کی مان لیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر آگے بھی کچھ ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا صرف وحی الہی سے۔ آسمان کا وجود بھی اگر معلوم ہوگا تو وحی الہی سے، کائنات کا وجود بھی معلوم ہوگا تو وحی الہی سے۔ اور اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا،
دو باتیں ہو گئی اب تک. ہمیں وحی الہی سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پوری زندگی کے احکام ہمیں وحی الہی سے معلوم ہوتے ہیں. نمبر دو، اس زندگی کا آغاز، اس کائنات کا آغاز، اس کائنات کی حقیقت اگر ہمیں معلوم ہوتی ہے تو صرف کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے. اور اب آخری بات توجہ سے سنیے گا کہ تیسری چیز ہمیں وحی الہی سے، یعنی ہم کیوں بیٹھیں درس قرآن میں، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ جی، موت کے بعد کی زندگی آپ کو معلوم ہوگی جو ہمیں سائنس نہیں بتاتی، کہ موت کے بعد کی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ بھی اگر بتاتی ہے تو کون بتاتی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی. زندگی، یہ موت، جاندار اور بے جان، جو حضرات میٹرک تک بھی پڑھے ہوئے ہیں نا وہ فوراً سمجھ جائیں گے، زیادہ کوئی مشکل بات نہیں. آج تک سائنس اس میں جھگڑ رہی ہے، فیصلہ نہیں کر پائی کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی. آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ دو نظریے ہیں سائنس میں. میں نام لوں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے، میٹرک والے بچے بھی سمجھ جائیں گے. بایو جینیسس اور اے بایو جینیسس، یعنی زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، مردے سے. آج تک نہیں، فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی دلائل چل رہے ہیں. لیکن اللہ وحی الہی میں پتہ کیا ہمیں کہتا ہے؟ اللہ وحی الہی میں ہمیں کہتا ہے، درس میں بیٹھ کر دیکھیں آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہوں گی. اللہ وحی الہی سے بتاتا ہے کہ کل عقلی طور پر 4 طریقوں سے پیدا کرنا ممکن ہے. 5واں طریقہ پورا زور لگا لیں، بڑے ذہین ترین لوگ وہ 5واں طریقہ نہیں نکال سکتے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ 4 طریقے سے پیدا کر کے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے 4 طریقے سے پیدا کیا، نہ، اللہ کہتا ہے میں پیدا کر کے آج بھی دکھا رہا ہوں. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے وحی الہی سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے. وحی الہی سے ہمیں زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اور وہ 4 طریقے کون سے؟ اللہ پیدا کر کے دکھا رہا ہے آج بھی، زندہ سے زندہ. نمبر 2، مردے سے مردہ. نمبر 3، زندہ سے مردہ. نمبر 4، مردے سے زندہ. یہ 4 طریقوں سے اللہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا. کیسے؟ انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ. مردے سے مردہ، ان اللہ فالق الحب والنوا. یہ گٹھلی، یہ بیج، یہ دانہ جو آپ زمین میں بیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مردہ، بے جان، اس میں روح نہیں ہے. اور اس سے پیدا ہونے والا پودا بھی کیا ہے؟ مردہ، بے جان. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ جی وہ اس میں بھی، پودے میں بھی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی فلاں ہوتا ہے. اللہ کے بندے اس چیپٹر کو پورا پڑھو، آخر میں لکھا ہے جیسی زندگی انسان میں ہوتی ویسی اس میں نہیں ہوتی، اس اعتبار سے وہ مردہ ہے. تو گٹھلی اور بیج کیا ہے؟ مردہ. اور اس سے پیدا ہونے والا اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ مردہ. اللہ آج بھی مردہ سے بے جان کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 2 طریقے. اور اللہ زندہ سے مردہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے. مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ، اللہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے. نمبر 4، مردے سے زندہ.